اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سحر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ ناظرین، روز کی بنیاد پر ہم ٹرانسمیشن سماعت کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور علماء کی زیارت بھی کرتے ہیں، نعت خوانوں کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہم لے کے آئے ہیں وہ ذرا روایات سے ہٹ کے ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بات بھی کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرمائیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، معروف نعت خوان جناب محمد ہارون قادری صاحب تشریف فرمائیں۔ آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نعت کے حوالے سے ہے، نعت کے ادب کے حوالے سے ہے، اور آج میں قبلہ ہارون بھائی سے پوچھوں گا کہ نعت کس طرح پڑھی جاتی ہے، پھر نعت کا شوق کیسے پیدا ہوتا ہے، اور ساتھ نعت کا ادب کیسے کیا جائے، کیونکہ یہ کوئی عام چیز تو ہے نہیں۔ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں جملہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت اس کو کہا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان کو اپنے سامنے بٹھا کر نعت کو سنا اور نعت کو سراہا، اس پر انعام بھی پیش کیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ کھڑا کر کے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کا ہاتھ بلند کر کے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حسان سیف اللہ ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ تو نعت خوان کو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا۔ اللہ تعالیٰ نے زبانیں سب کو دی ہیں، بولنے کی صلاحیت سب کو دی ہے، آواز سب کو دی ہے، انداز سب کو دی ہیں، لیکن وہ کوئی زبانیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ثنا کے لیے پسند کی ہے، وہ بڑی چنیدہ زبانیں، وہ بڑی پسندیدہ زبانیں، اور پھر جنہیں یہ اعزاز مل جاتا ہے، یہ مرتبہ مل جاتا ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے اس انداز، اس منصب کو نہ سمجھتے ہوئے کئی دفعہ وہ دین کے اندر، یا بالکل ظاہری بات ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ منسوب عمل، تو اب جب وہ اس عمل کو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی نعت کا عمل انہیں جو میسر آتا ہے، نعت کی دولت جب انہیں میسر ہوتی ہے تو پھر اس دولت کو سنبھال نہیں سکتے، اس کو کہیں نہ کہیں وہ ضائع کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ہم دور حاضہ کے اندر نعت خوانوں میں سے کسی شخص نے کسی عظیم مقام پایا ہے، اور کسی شخص نے اگر نعت کا صحیح معنی میں اسلوب ادا کیا ہے، حق ادا کیا ہے، اور بالخصوص شریعت کا بھی خیال رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا بھی اس نے خیال رکھا، پھر نعت کا بھی حق ادا کیا، تو ہمارے سامنے دور حاضہ کے قریب کے دور کے نعت خوان جناب مرحوم خالد حسنین خالد کی تصویر آتی ہے کہ آپ اتنے عظیم انسان تھے، آپ نعت خوان ہونے کے ساتھ ساتھ عالم دین سے تھے، عالم دین بھی تھے، دین کو سمجھتے بھی تھے، اور نعت کو سمجھ پر آپ ادا کرتے تھے۔ میں قبلہ ہارون بزمی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نعت کیا ہے، اور بالخصوص نعت کو پڑھتے وقت کون سے جذبات، کون سے خیالات، اور کس انداز سے نعت کو ادا کیا جائے۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے میں علامہ محمد کاشف مدنی صاحب کا شکر گزار ہوں، اور آپ کے ساتھ ساتھ حق نیوز کی پوری ٹیم جو یہ سحر ٹرانسمیشن اور افطار ٹرانسمیشن اور ماہ رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتوں سے نوازے، آپ کے کاروبار میں، مال میں، جان میں برکتیں اور وسعت عطا فرمائے۔ کاشف صاحب، آپ نے نعت کے حوالے سے پوچھا ہے، تو میں کوئی عالم دین تو نہیں ہوں، لیکن ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور نعت شریف پڑھنے کی سعادت مجھے حاصل ہوتی ہے۔ نعت یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، اور نعت بغیر میرے مالک کے فضل کے، کرم کے، اس کی عطا کے بغیر کوئی نعت نہیں پڑھ سکتا۔ نعت زندگی ہے، نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کو نعت کہا جاتا ہے، اور حضور کی تعریف کرنا، حضور ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ حضور کے شعر کا ذکر ہو، حضور کی زلفوں کا ذکر ہو، حضور کے کردار کا ذکر ہو، یہ سب نعت ہے۔ اچھا، اس دوسرے معنی میں اگر دیکھیں تو قرآن کریم ہمیں سارا کے سارا حضور علیہ السلام کی نعت نظر آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو کچھ روایت میں ایسا آتا کہ آپ نے قرآن کی طرف اشارہ کیا، فرمایا قرآن سارے کا سارا حضور کی سیرت بھی ہے، اور یہی حضور کی
نعت بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے جس طرح میں نے ایک بات شروع میں مجھے ذہن میں نہیں رہی، وہ میں کہنا چاہ رہا تھا، آپ خود بھی نعت پڑھتے ہیں اور نعت کے ساتھ آپ کا ایک کافی گہرا تعلق دکھائی دیتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں کافی عرصہ سے آپ کے ساتھ میرا ایک تعلق واسطہ بھی ہے، اور ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، میں نے ہر مقام پر آپ کو نعت کا صحیح معنی میں اسلوب ادا کرتے ہوئے دیکھا، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ایسی خرابیاں موجود ہیں، ہماری نیو جنریشن جو ہے، آنے والے جو بچے ہیں ہمارے، نعت کی طرف رغبت تو ان کی زیادہ ہے، آتے ضرور ہیں، لیکن وہ نعت کا اسلوب ان کے اندر دکھائی نہیں دیتا۔ اب نعت تو سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے، حضور کا ذکر ہو، سرور کس کو نہیں دیتا؟ حضور علیہ السلام کے اوصاف کی بات ہو، بندہ مومن کو سکون نہ دے، یہ ہو سکتا ہے؟ ہمیں سکون دیتا ہے، ضرور سکون دیتا ہے، لیکن نعت کے اندر جو کیفیات ہے، جس طرح میں نے شروع میں خالد بھائی کا ذکر کیا، اور ساتھ منظور الکونین شاہ صاحب، اللہ کریم انہیں غریق رحمت کرے، اور اس طرح ہمارے سامنے بہت ساری، سائم علی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے ایسے ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ جب ان کا لکھا ہوا کلام پڑھنے والا کیفیت سے پڑھے، سمجھ کر پڑھے، تو بندے کے اوپر کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے، اور پڑھنے والا صحیح پڑھ رہا ہو تو انسان سننے کا دل کرتا ہے۔ اب پڑھنے والے کچھ اس انداز میں پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ سائم علی چشتی صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ ان کا لکھا ہوا کلام، پیر میر شاہ صاحب کا لکھا ہوا کلام، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا لکھا ہوا، اور چند ایسے ہمارے سامنے نام آتے ہیں جن کے لکھے ہوئے کلام جب ہم پڑھتے ہیں ان کے اندر کیفیات موجود ہوتی ہیں۔ اچھا، پڑھنے والا شاید اتنی کیفیت نہیں محسوس کر رہا ہوتا، جو سن رہا ہوتا ہے اس پہ زیادہ کیفیت آ رہی ہوتی ہے۔ تو کبھی آپ نے بھی محسوس کیا کہ پڑھتے ہوئے وہ کیفیت آ گئی ہو کہ آپ سمجھ رہے ہوں جو الفاظ میں ادا کر رہا ہوں، میں حضور کو دیکھ رہا ہوں، یا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں، یا میں وہاں جا رہا ہوں؟ اس حوالے سے کیا؟ بالکل، میں کاشف بھائی آپ نے جیسے ذکر کیا میری ذات کے حوالے سے، الحمدللہ یہ صحبت کا اس میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بلکہ وہ میری بات نہیں ہے، وہ معروف عالم دین اور مذہبی اسکالر علامہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق اپنے بچوں کو ڈاکٹر ضرور بنائیں، انجینئر ضرور بنائیں، اور دیگر استاد اور دیگر زندگی کے شعبوں میں ضرور آپ ان کو اعلیٰ تعلیم دیں، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو حضور پہ درود پڑھنا سکھائیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ الحمدللہ ہمارا مذہبی تنظیموں سے اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، اور سب سے پہلے جو بھی آپ کے بزرگ ہیں نا، یہ ان کا پہلا فریضہ ہے کہ وہ آپ کو ایسا موقع اور ایسا جو ہے نا آپ کی رہنمائی کریں بچپن میں، کہ وہ جہاں خود اچھی محافلوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں۔ میں ایک واقعہ یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے، بڑا اچھا، میری زندگی کا بڑا ناقابل فراموش۔ الحمدللہ میرے بچے جو ہے وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں مجھے موقع میسر آتا ہے میں ان کو مذہبی محافل میں بھی ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ میرا سب سے بڑا بیٹا عبدالاحد، وہ بچپن میں بڑے شوق سے میرے ساتھ جاتا تھا، اور میں بھی اس کو لے کے جاتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس کو اتنا شوق اس کا بڑھ چکا ہے۔ تو الحمدللہ ایک علاقائی سطح پر ایک گھر کے اندر محفل ہو رہی تھی، اور محفل نعت باری باری جو ہے وہ نعت خواں حضرات پڑھ رہے تھے۔ تو جب اس کے قریب ایک نعت خواں بیٹھا تھا، اور وہ میرا بیٹا کم و بیش 5 سے 6 سال، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، اتنی اس کی عمر ہوگی۔ تو جب وہ نعت خواں پڑھ چکا اور اسٹیج سیکرٹری نے مائک لینا تھا، تو اس نے نا مائک اس سے چھین کے تو خود نعت شریف پڑھنا شروع کر دی۔ اور یہ میں نے جو پہلے بات کی ہے، یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اور نعت پڑھنی کیسے چاہیے، یقیناً ہر پڑھے لکھے شخص کو یہ معلوم ہے۔ میں باور کروا دیتا ہوں، یہ علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے جمعہ کے بیانات میں اور جہاں جہاں محافل ہوتی ہیں وہ تربیت کرتے بھی رہتے ہیں۔ نعت باوضو ہو کر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور نعت کا جو کلام کا انتخاب ہے، وہ کوشش کریں کہ پہلے کسی عالم دین کو آپ ایک دفعہ پڑھ کر سنا دیں۔ اور جیسے آپ نے پہلے بات کی ہے، ایک نام دنیا نعت کا ایک بہت بڑا نام، آپ اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھیں، جو سنیوں کی جان ہے، سنیوں کی پہچان ہے۔ آپ کلام نصیر پڑھیں، پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ، تاجدار گولڑا شریف کا کلام۔ آپ اعظم چشتی صاحب کا کلام پڑھیں، پھر آپ دیکھیں باوضو ہو کر توجہ کے ساتھ دھیمے
اور بہترین اور خوبصورت لہجے کے ساتھ جب آپ نعت پڑھیں گے تو کیفیت آپ پر بھی طاری ہوگی اور سننے والوں پر بھی طاری ہوگی۔ سائم علی چشتی صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ ان کا لکھا ہوا کلام، پیر میر شاہ صاحب کا لکھا ہوا کلام، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا لکھا ہوا، اور چند ایسے ہمارے سامنے نام آتے ہیں جن کے لکھے ہوئے کلام جب ہم پڑھتے ہیں ان کے اندر کیفیات موجود ہوتی ہیں۔ اچھا، پڑھنے والا شاید اتنی کیفیت نہیں محسوس کر رہا ہوتا، جو سن رہا ہوتا ہے اس پہ زیادہ کیفیت آ رہی ہوتی ہے۔ تو کبھی آپ نے بھی محسوس کیا کہ پڑھتے ہوئے وہ کیفیت آ گئی ہو کہ آپ سمجھ رہے ہوں جو الفاظ میں ادا کر رہا ہوں میں حضور کو دیکھ رہا ہوں، یا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں، یا میں وہاں جا رہا ہوں؟ اس حوالے سے کیا کہیں؟ بالکل کاشف بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ کیفیت دیکھیں توجہ سے آتی ہیں اور اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنے سے آتی ہے۔ باوضو ہو کر توجہ کے ساتھ آپ نعت شریف سنیں، یقیناً یہ کیفیات میں سمجھتا ہوں ہر نعت میں یہ پھر ایسی کیفیات آتی ہیں جب پڑھنے والا باوضو ہو کر اور بزرگوں کا کلام پڑھ رہا ہو اور سننے والا بھی باوضو ہو کر اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھ کر سنے تو وہ یقیناً ایک کیفیت میں ہوتا ہے۔ آپ بھی ایسا کلام آج ہمیں سنائیں جس کے دوران، پڑھنے کے دوران، کئی دفعہ آپ نے محفل میں پڑھا بھی ہوگا، پڑھنے کے دوران آپ کو کیفیت محسوس ہوئی ہو، تاکہ ہمارے جو سننے والے لوگ ہیں ان کو وہ بھی یہ لذت محسوس کر سکیں۔ ایسے کلام پیش فرمائیں، بسم اللہ۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ آپ نے الحاج خالد حسنین خالد صاحب کا نام لیا تو ان کی یاد تازہ بھی ہو جائے گی۔ میں دو اشعار سنا دیتا ہوں انہی کا پڑھا ہوا لکھا ہوا کلام، ان کا پڑھا ہوا کلام۔ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی، یاد مدینہ میں گزاری ساری، عمر بھر کی عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری،
ساری آپ کے ایک اشارے سے خدا بخشے گا آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری بات بن جائے گی بات بن جائے گی بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. اور آخری شعر ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو رب کی مخلوق ہوئی تیری بھکاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری الحمدللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. ناظرین آخر میں ہم پیغام یہ دینا چاہیں گے کہ نعت اہم ترین عمل ہے اور خاص عقیدہ اور عمدہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب عمل ہے. اس کو جب بھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو یہ منصب عطا کر دے تو اس کو اپنے آپ کو سنبھالنا بھی چاہیے اور اس کو اپنے آپ کو سنبھلنا چاہیے، اور بالخصوص شریعت مطہرہ اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین اسلوب کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. ظاہری بات ہے آپ ایک شخص کا عکس پیش کر رہے ہیں. نعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عکس بیان کرتی ہے، حضور کی سیرت کو بیان کرتی ہے، حضور کی کردار کو. ایک نعت خوان داڑھی اس کی موجود نہ ہو، اسٹیج پہ کھڑا ہو، ایک نعت خوان اس کا لباس کردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق اور کردار سے نہ ملتا ہو، یہ میں سمجھتا ہوں یہ نعت خوان زیادتی کر رہا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا غلام بنائے. اس کے بعد وہ اگر یہ منصب پہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے تو یقیناً جب اس کے بعد وہ نعت پڑھے گا اسے نعت سکون بھی دے گی، اسے نعت سرور بھی دے گی، اور پھر نعت والا اسے اپنے پاس بھی بلا لے گا انشاءاللہ عز و جل. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوا. ہمیں اجازت دیجیے انشاءاللہ عز و جل نئے مہمانوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہو گئے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.